الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں بہت قوی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں بہت قوی ہے. ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. باپ سے محبت مبارک ہے، اولاد سے محبت بھی مبارک ہے، اپنی بیوی سے محبت بھی اچھی بات ہے، اپنے بھائیوں سے محبت اور اخوت کا تعلق بھی بہت بڑھیا بات ہے، اپنے خاندان سے تعلق اور محبت بھی فطرتی بات ہے. وہ دل جسے خون پسینے سے بنایا جاتا ہے، دلی لگاؤ ایک فطرتی بات ہے. وہ تجارتیں جس پہ خون پسینہ ایک کیا جاتا ہے، دل میں وہ جگہ بنا لے، فطرتی بات ہے. لیکن فرمایا کہ یہ خطرے کی بات ہے کہ یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت پہ کہیں غالب نہ آ جائے. اس لیے کہ مومن کی شان تو یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والا ہے وہ اللہ کی محبت میں بہت قوی ہے. اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، باپ سے محبت، خاندان سے محبت، بھائی سے محبت، تجارت سے تعلق، اپنے گھر سے دلی تعلق، سب اچھا. خطرہ کہاں ہے؟ خطرہ کہاں ہے؟ احب الیکم من اللہ. کہیں یہ محبتیں اللہ کی محبت پہ غالب نہ آ جائیں، کہیں اس کی جگہ نہ لے لیں. محبت ہر چیز گوارا کر سکتی ہے لیکن اپنی شریک کو برداشت نہیں کر سکتی، اپنے رقیب کو برداشت نہیں کر سکتی. رقیب برداشت نہیں ہے، شرکت برداشت نہیں ہے. ان سب چیزوں سے محبت ہے لیکن اللہ کی محبت کی نسبت سے ہے. اللہ کی محبت سب سے بالا تر ہے. یہ ایمان والوں کی شان ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. لوگ اپنے جسمانی ٹیسٹ معائنہ سالانہ بنیادوں پہ کراتے ہیں کہ ہر سال کے بعد ایک مکمل ٹیسٹ ہو جایا کرے. اچھا ہے. سالانہ ایک معائنہ پورے جسم کا ہو جائے، اچھا ہے. دانشگاہوں میں تعلیمی اداروں کا بھی ایک نظام ہے، کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، کون وقت ضائع کرتا ہے کون محنت کرتا ہے. ایک سالانہ معائنہ جائزہ لیا جائے. حکومتیں، ادارے بھی مختلف نظام کے تحت اپنے ہاں کا ایک توازن دیکھنا چاہتے ہیں. کون سچا وفادار ہے، کون امانت دار ہے، کون کام میں محنت کر رہا ہے، اسے نمایاں بھی کیا جائے، اسے انعام بھی دیا جائے، اسے سالانہ طور پہ ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے، سالانہ ایک جائزہ رپورٹ بھی پیش کی جائے.
تو ملت اسلامی کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے اور عالم اسلام کے لیے یہ عشرہ ذی الحجہ، یہ عشرہ ذی الحجہ، یہ عشرہ ذی الحجہ وہی سالانہ امتحان اور جائزے کا ایک موسم ہے کہ ملت اسلامیہ کہاں کھڑی ہے، اس اللہ کی محبت میں کہاں کھڑی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ سالانہ رپورٹ پیش کرنی ہے، اپنا تجزیہ کرے، اپنا احتساب کرے، اپنا جائزہ لے۔ ماحول نے اسے اپنا کتنا گرویدہ کر دیا، سوسائٹی نے اسے کتنا بنا لیا، مادیت نے کتنی اس کے اندر کشش پیدا کر دی، سوسائٹی اور معاشرے نے اسے اپنا کتنا پروانہ کر لیا، اس نے اپنی صلاحیتیں کہاں کہاں لگا کر ان کا ہو بیٹھا۔ جائزہ لے، یا ان سارے اثرات سے محفوظ ہو کر آج بھی اس کا نقشہ کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سارے ان مادی نقشوں سے، ساری نسبتوں سے، سارے تعلقات سے تعلق اپنی جگہ، لیکن یہ آج بھی حکم کا بندہ ہے، اشاروں کا غلام ہے۔ لیکن آج بھی یہ مسلمان جو ہے حکم کا بندہ ہے، اشاروں کا غلام ہے، جیسے حاکم حقیقی نے، مولا حقیقی نے، محسن حقیقی نے، محبوب حقیقی نے جہاں حکم دیا سر خم تسلیم ہے، جہاں اس نے اشارہ کیا ادھر چل پڑا، جدھر کہا ادھر رخ کر لیا۔ یہ عشرہ ذی الحجہ سالانہ معائنہ کا موسم ہوا کرتا ہے کہ مسلمان اپنا احتساب کرے کہاں کھڑا ہے، اور اس ٹیسٹ میں اور اس معائنے میں سب سے بڑی کامیابی کا نقشہ اور نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کریم داتا کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، بڑا ہی کھلا امتحان تھا، بہت واضح امتحان ہوا، یہ محبت کا بہت واضح امتحان ہوا۔ یہ اسماعیل کے گردن پہ چھری نہیں، یہ محبت پہ کھری چلی ہے، اور جب ابراہیم اس محبت میں سچے نکلے تو اللہ نے اعلان کر دیا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو سچے ہیں میری محبت میں، میری محبت میں ان کا کوئی شریک نہیں، میری محبت میں کوئی شریک نہیں، کوئی رقیب نہیں۔ قد صدقت الرؤیا، حضرت اسماعیل کو ذبح کرانا تھوڑی مقصود تھا، اس سے تو محمد رسول اللہ نے دنیا میں آنا تھا، لیکن ایک سالانہ جائزہ رپورٹ، سالانہ ایک موسم اللہ نے بنانا تھا ملت اسلامیہ کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، کہ وہ بھی ہر سال سالانہ اپنا جائزہ لے، وہ کہاں کھڑی ہے، وہ بھی اپنے جائزہ رپورٹ پیش کرے، وہ کہاں کھڑی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ بیٹا سالہ سال جس سے اللہ سے مانگا، جسے اللہ سے مانگا، اور پھر جب انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوا، پھر انس باپ کا بیٹے سے زیادہ ہو جا کرتا ہے، تعلق اور بڑھ جاتا ہے، ملان اور ہو جاتا ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہونے لگتا ہے۔ اب کہہ دیا چھری چلا دو اس کی گردن پہ، اب کہہ دیا چھری چلا دو اس کے گردن پہ، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ یہ کون سا فلسفہ ہے، کون سی حکمت ہے، یہ کون سی مصلحت ہے؟ کسی دنیا کی مہذب سلطنت کے یہاں ایسا حکم کوئی نہیں، کسی مہذب معاشرے میں ایسا حکم کوئی نہیں کہ باپ بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دے۔ مانا محبت جو ہے اس ذات کی، اور محبوب حقیقی کی جب بندہ محبت میں گرفتار ہو جائے پھر وہ حکم کا غلام ہوتا ہے، حکم کا بندہ ہوتا ہے، اشاروں کا غلام ہوتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا نفع کیا ہے،
پھر یہ نہیں دیکھتا اس کے پیچھے نقصان کتنا بڑا ہو رہا ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا اس میں مفادات کتنے پورے ہو رہے ہیں، پھر یہ نہیں کہتا دنیا زمانہ سوسائٹی کیا کہتی ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ محبوب حقیقی کی چاہت پوری ہو گئی، میں کامیاب ہو گیا، محبوب حقیقی کی مرضی پوری ہو گئی، میرا معاملہ پورا ہو گیا۔ یہ وہ بلند کردار تھا جو اللہ کی محبت میں سچے تھے۔ یہ اس کا سالانہ ایک موسم ہے، ایک طرف حجاج ہیں وہ بھی اسی کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا پورے عالم اسلام میں لوگوں کے ہاتھوں میں چھریاں ہوتی ہیں اور گردن، جانور کے گردن پر وہ چھریاں رکھے ہوتے ہیں، لیکن زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں مولا تیرا حکم یہی ہے، کچھ اور ہوتا تو اسے بھی قربان کر دیتے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، آگے کی بات ہے میرا جینا مرنا سب تیری خاطر ہے، میرا جینا مرنا سب تیری خاطر ہے۔ تو یہ موسم ہمیں کیا سبق دلا رہا، کیا کس سبق کی یاد دہانی کرا رہا؟ یہ تاریخ اسلام اور ملت اسلامیہ کے کن یادگاروں کی طرف ہمیں لے جانا چاہ رہا ہے، کن یادگاروں کی ہمیں یاد دلا رہا ہے؟ تم اتنے عرصے بعد کہاں کھڑے ہو، یہ جائزہ لے لو، تمہیں ان یادگاروں سے کتنی سچی نسبت ہے۔ لوگوں کو جانور ذبح کرتے ہی بہت اشکال ہوتا ہے، اتنے جانور ذبح ہو جائیں گے، اتنا خون بہہ جائے گا، اربوں کھربوں روپے خون میں چلے جائیں گے۔ یہ وہ نادان مخلوق ہے جو نہ قربانی کی فلسفہ سمجھتی ہے نہ اسلام کی روح سمجھتی ہے۔ یہ کیا تاریخ ہے ملت اسلامیہ کے پاس اس قربانی کے پیچھے؟ یہ ایک زندہ قوم ہے، اپنی یادگاروں سے ایک زندہ تعلق رکھتی ہے، پوری حج کی عبادت بھی اس کی منظر پیش کرتی ہے، حکم کا غلام ہے، حکم کا غلام ہے۔ مکہ جیسی عبادت چھوڑ دو میاں، منا چلے جاؤ، ابھی خیمے گاڑی تھے، چل پڑو یہاں سے عرفات پہنچ جاؤ، دن بھر وہاں اللہ کے سامنے فریادیں رہیں، تھوڑا آرام کرنے کا جی چاہ رہا کرنا، نکلو یہاں سے، رات یہاں نہیں گزارنی، مزدلفہ پہ نکلو۔ ساری زندگی نماز پڑھنے والا، اس سے کہا جا رہا نماز بھی کوئی نہیں پڑھنے، اس لیے کہ تم نماز کے بندے نہیں، عادت کے بندے نہیں، تم تو حکم کے بندے ہو، تم نماز کے بندے نہیں، عادت تمہاری عادت ہے، تمہاری زندگی بھر کی نماز ہے۔ فرمایا نہ حکم کیا ہے؟ حکم یہ آج نماز بھی نہیں پڑھنی، پڑھنی ہے تو یہ مغرب عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھنی۔ رات وہاں گزری، جی لگا کچھ ٹھہر جائیں، فرمانا نا صبح ہوتی یہاں سے نکل جاؤ۔ کیا تاجر، کیا زارے، کیا پروفیسر، کیا انجینئر، کیا دانشور، کیا جج، کیا حاکم، سبھی ایک بے جان پتھر کو پتھر مار رہے، کنکریاں مار رہے ہیں، ایک بے جان پتھر کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ ارے میرے عزیزو، اس کے پیچھے یہ حقیقت ہے، یہ مسلمان ہے، یہ حکم کا بندہ ہے، یہ اشاروں کا غلام ہے، اسے حکم یہی ملا ہے، اسے حکم یہی ملا ہے، اس کی نجات اسی میں ہے، اس کی فلاح اسی میں ہے۔ اس حاکم حقیقی، محبوب حقیقی کی چاہت پوری کر دے۔ نفع کتنا ہے؟ کھربوں روپے کس پہ لگ رہا ہے؟ کنکریاں مارنے پر، اس کے انتظامات کرنے پر، کھربوں روپے۔ تو اس سالانہ موسم میں
پورے اسلامی زندگی کی روح سمجھائی جاتی ہے۔ اسلامی تاریخ کی ان یادگاروں کی تازگی، نئے سرے سے ان سے تجدیدی تعلق پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ تازگی پیدا کرو۔ تو یہ سالانہ جائزے کا موسم ہے، احتساب کا موسم ہے۔ ایسا نہیں کہ تم ہر جگہ ہی نفع دیکھو، اپنا ذوق دیکھو، اپنی عادت دیکھو، اپنے مفادات دیکھو، اپنی خواہش دیکھو۔ نہ نہ، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، کچھ نہیں، تم بس چلتے رہو، اس کردار کی نقل کرتے چلے جاؤ جو تاریخ اسلام کا بہت بڑا کردار ہے، اللہ کی محبت کا سب سے بڑا شاہکار ہے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اس کی نقل اتارتے چلے جاؤ، اس کردار کے پیچھے چلتے چلے جاؤ۔ تو یہ قربانی کی روح ہے۔ ہاں، اس کی ایک ظاہری شکل ہے کہ مسلمان پوری بشاشت کے ساتھ، پوری دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی خاطر جانور بھی ذبح کرتا ہے، اور اگر اطراف عالم کا مسلمان بیت اللہ میں اکٹھا ہو رہا اور ان یادگاروں کی یاد اپنے عمل سے تازہ کر رہا، تو یہ دور رہنے والے اس موسم میں ان جیسوں کچھ مشابہت اختیار کر لیتے ہیں۔ ناخون عشرہ ذی الحجہ سے پہلے کٹوا دیے، بال پہلے کٹوا دیے، اب قربانی اس نے کرنی ہے، اب یہ بال بھی نہیں کٹواتا، ناخون بھی نہیں کٹواتا، تاکہ ان عشاق کے ساتھ اس کی کچھ مشابہت ہو جائے، اور جو وہاں رحمتوں کی برسات برس رہی ہے یہ بھی اس سے محروم نہ ہو، یہ اس سے محروم نہ ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایام نحر، قربانی کے ان دنوں میں قربانی سے بڑھیا کوئی عبادت کوئی نہیں، قربانی سے بڑھیا کوئی عبادت کوئی نہیں۔ اور یہ موسم ایسا ہے، فرمایا اللہ کو یہ دن عبادت کے لحاظ سے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسلامی تاریخ کی خاص یادگاریں ان دنوں سے وابستہ، عالم اسلام کا ایک سالانہ جائزے کا موسم ہے، اور عجیب اللہ نے ایک شکل اختیار کی ہو بنائی ہے اس دین اسلام نے، سارا مجمع اطراف عالم سے اکٹھا ہو کر اسلامی اخوت کا زندہ مظاہرہ کرتا ہے۔ کیا امیر، کیا غریب، کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال، کیا جنوب، اسلامی انسانی تاریخ کا ایک عملی مظاہرہ کہ ہم سب اس کلمے تلے ایک ہیں۔ اور اللہ کرے عالم اسلام کا یہ اجتماع مسلمانوں میں حقیقی اسلامی اخوت کو زندہ کر دے، پھر کافر کو کیا ہمت کہ مسلمانوں کو دھمکیاں دے، پھر کافر کو کیا ہمت کہ وہ مسلمانوں کو دھمکیاں دے، اور پھر مسلمان کیسی نادانی کی چوکیدار بھی کافروں کو بنائے، دھمکیاں بھی انہیں کافر دیں۔ کاش کہ یہ مسلمانوں میں اسلامی اخوت زندہ ہوتی تو کافر ہزار بار سوچتا، اس بات کو کہنے سے پہلے ہزار بار سوچتا کہ یہ مشرق مغرب شمال جنوب کا کالا گورا، رنگ نسل کا مختلف لیکن زبان علاقے مختلف، لیکن یہ اسلامی اخوت میں اس کلمہ کے نیچے سب ایک اور متفق اور اتحادی ہیں۔ کاش کہ کفر کو یہ ڈر ہوتا تو ہزار بار سوچتا۔ لیکن میرے عزیزو، بدقسمتی ہے کہ ایسا دن بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ وطن عزیز جو اتنی بڑی مسلم اکثریت، جس کے پاس ایٹمی طاقت، اتنی بڑی مسلم اکثریت، اتنی بڑی ایٹمی طاقت اور اتنی بڑی زرخیز زمین، دنیا اللہ نے جسے نعمتوں سے بھری سلطنت، نعمتوں سے بھری زمین اور پہاڑ اور سمندر دیے ہیں، آج کافر بد کردار قسم کے لوگ اسے آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ یہ ہماری اسی اسلامی اخوت کی کمزوری کا نتیجہ ہے، اسی ایمانی زندگی سے بیزاری اور دوری کا نتیجہ ہے، ورنہ مٹھی بھر تھے، تعداد 500 تھی، تعداد 700 تھی، تعداد 1500 تھی، لیکن سبحان اللہ ایمان اسلامی اخوت سے سرشار تھے۔ ساری دنیا نے دیکھا، کیا روم، کیا کسرا، کیا روم، کیا کسرا،
سب ان کے سامنے زیر و زبر ہو گئے اور ساری دنیا میں انہوں نے اسلامی امن اور اسلامتی کا جھنڈا لہرایا، ساری انسانیت کو تحفظ دیا۔ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ ان کے پاس سب سے بڑی خوبی تھی، وہ اسلامی ایمانی زندگی سے ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور آج ہم جب سے اللہ کے حکموں کی عظمت ہمارے دلوں سے نکلی ہے، کفار کے دلوں سے ہمارا رعب بھی ختم ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کے حکموں کی عظمت کر دکھائی زمین پر، اللہ نے غیروں کے دلوں میں ان کا رعب اور دبدبہ بٹھا دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا کرتے تھے، ہم کیا اور ہماری ذات کیا، ہماری قوم اور خاندان کیا، اگر کچھ ہیں تو اعزنا اللہ بالاسلام، سب کچھ اگر ہے تو اسلام کی بدولت ہے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اگر ہم کچھ ہیں آج تو اسلام کی بدولت ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَبْحَثْ دُونَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ، اور جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور میں چیز میں عزت چلائے گا اللہ اسے ذلیل و خوار کر دے گا، ذلیل و خوار کر دے گا۔ تو میرے عزیزو جائزہ لیجئے یہ کمزوری کہاں ہے، یہ حالات کیوں دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ اگر اللہ بصیرت دے اور قرآن حدیث کی روشنی کا نور نصیب فرما دے تو سمجھ میں آ جائے گا آج اسی اسلامی اخوت سے محرومی ہے، آج اسی ایمانی طاقت سے محرومی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان آپس میں بھی دستے گربان ہیں اور غیر بھی اکٹھے ہو کر اس پہ جسے کہیں کہ اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو ایمانی اسلامی اخوت بھی نصیب فرما دے اور وہ زندگی عطا فرمائے جس پر اللہ کے ہاں سے مدد اور نصرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔